بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں نماز جمعہ کے حوالے سے 6 مسائل و فضائل صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ بہت سے کاموں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن ان کا اجر یا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کروایا تو پہلے کروا لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ قرآن و احادیث کی ان ویڈیوز سے اپڈیٹ رہ سکیں اور دوست و احباب سے شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ گناہوں کا کفارہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے، نماز جمعہ ہفتہ بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کن کے گھر جلا دوں؟ سخت وعید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ گمراہی کی مہر۔ حضرت ابو جعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 جمعے غفلت اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دل پر مہر لگ جانا بہت بڑی بدنصیبی، محرومی اور سزا ہے کہ انسان نیکی اور خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر زندگی کے بہت سے دوسرے معاملات پر بھی ہوتا ہے اور اس وقت ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے بندے کو فوراً اپنی اصلاح اور توبہ کرنی چاہیے۔ جمعہ کن پر فرض نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے: غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ جمعے کے دن کے مسنون کام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنی بہترین لباس پہنے اور اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، پھر جمعہ پڑھنے آئے اور فضول حرکات نہ کرے اور 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی اکٹھے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے، تو اس کے اس جمعے سے اور دوسرے جمعے کے درمیان پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعے کے لیے صاف ستھرے اور عمدہ کپڑے پہننے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہننے والے کی نظر میں اس کی عبادت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص الگ لباس نہ بنا سکے تو بھی حرج نہیں، لیکن صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر مرد کے پاس خوشبو نہ ہو تو بیوی کی خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ بعد میں آ کر اگلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا اور پہلے سے آئے ہوئے نمازیوں کو پریشان کرنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل ہر بالغ پر ہے اور مسواک اور خوشبو بھی، جو اسے میسر ہو، اور خوشبو کے بارے میں کہا، خواہ بیوی ہی کی ہو، یعنی ضرور استعمال کرے۔ اس ویڈیو میں کتنی احادیث مبارکہ اور سنتیں ہیں۔ آپ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے، وہ جو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور جب تک کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور سنت کا طریقہ بھی عام ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔